بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور انتہائی رحم کرنے والا ہے۔ روایت میں ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک صحابی مالی پریشانی میں مبتلا ہو گیا اور اخراجات کے لیے کوڑی کوڑی کا محتاج ہو گیا۔ اس کی بیوی نے اس سے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کریم اور سخی ہیں، ان کی خدمت میں جا کر اپنے فقر کے بارے میں بتاؤ، مجھے یقین ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری ضرور مدد فرمائیں گے۔ بیوی کا مشورہ سن کر صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا۔ اس وقت رسول خدا ممبر پر تشریف فرما تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو ہم سے سوال کرے گا ہم اسے عطا کریں گے، اور جو اپنی عزت نفس کی وجہ سے سوال کرنے سے گریز کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے غنی بنا دے گا۔ صحابی نے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ الفاظ سنے تو اس کو آپ کے یہ الفاظ اپنے سینے میں اترتے ہوئے محسوس ہوئے اور اپنے ذہن میں کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ الفاظ میری طرف متوجہ ہیں۔ صحابی اپنے گھر آیا، بیوی نے پوچھا کہ تم نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا تھا؟ صحابی نے بتایا کہ میرا ارادہ سوال کرنے کا تھا، لیکن میرے سوال کرنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہم سے مانگے گا ہم اسے عطا کریں گے، اور جو سوال کرنے سے گریز کرے گا تو اللہ اسے غنی کر دے گا، اور مجھے یقین ہے کہ آپ نے یہ الفاظ میرے لیے ہی کہے تھے۔ بیوی نے کہا کہ نہیں، کوئی ایسی بات نہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی انسان ہیں، انہوں نے سب کے لیے یہ الفاظ کہے ہوں گے، تم ان الفاظ کے مخاطب نہ تھے، تمہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا کر اپنے فقر کے بارے میں ضرور بتانا چاہیے۔ دوسرے دن صحابی پھر دربار نبوت میں حاضر ہوا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر خطبہ میں ارشاد فرمایا، جو ہم سے سوال کرے گا تو ہم اسے عطا کریں گے، اور جو سوال کرنے سے گریز کرے گا تو اللہ اسے غنی کر دے گا۔ صحابی نے جو ہی یہ الفاظ سنے تو اسے یقین ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی سے ہی مخاطب ہے۔ صحابی کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کرتے ہوئے شرم محسوس ہوئی اور مسجد سے اٹھ کر اپنے ایک دوست کے پاس آ گیا اور اس سے کلہاڑی لے کر وہ جنگل میں چلا گیا اور سارا دن وہ لکڑیاں کاٹتا رہا۔ شام کے وقت لکڑیاں بازار میں لا کر فروخت کر دی۔ اس نے گھر کے لیے آٹا خریدا اور اپنے گھر چلا گیا۔ پھر دوسرے دن اٹھ کر جنگل میں گیا اور پہلے سے زیادہ لکڑیاں کاٹی اور بازار میں فروخت کی۔ چند دن کے بعد اس نے اپنی کلہاڑی خرید لی اور آہستہ آہستہ اس کی دولت میں بھی اضافہ ہونے لگا، اور چند ماہ بعد اس نے ایک غلام اور 2 اونٹ خرید لیے، اور یوں وہ زیادہ لکڑیاں بازار میں فروخت کرنے لگا۔ اس کی مالی حالت بہتر ہو گئی۔ پھر اس نے ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا کر اپنی پوری رویداد بیان کی۔ یہ سن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من سألنا اعطیناہ ومن استغنا اغناہ اللہ، ہم سے جو سوال کرے گا تو ہم اسے عطا کریں گے، اور جو سوال سے گریز کرے گا تو اللہ اسے غنی کر دے گا۔